ہمارے آقا نے، بلکہ بخاری شریف میں تو ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ آنے والا جو زمانہ ہے، ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ سخت ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو حالات ہیں جس سے ہم اور آپ اس وقت دوچار ہیں، یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں۔ کفر اور شرک کا غلبہ ہے، ضلالت اور معصیت کا غلبہ ہے، قسم قسم کی مصیبتیں اور قسم قسم کی آفتوں کا یہ زمانہ ہے۔ ہمارے آقا نے اس کی پیشین گوئی دی تھی، الا ستکون فتن، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ان فتنوں کے اسباب کیا ہیں؟ ہمارے علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے، یہ فتنے کیوں آئے اور ان کے ظاہری اسباب کیا ہیں۔ چنانچہ ہمارے علماء نے ظہور فتن کے اسباب پر کلام کرتے ہوئے بنیادی طور پر 3 بڑے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ 3 باتیں پائی جائے گی تو دنیا والے لازمی طور پر، یقینی طور پر قسم قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پہلا بڑا سبب دین سے دوری، دوسرا بڑا سبب اختلاف باہمی، تیسرا بڑا بنیادی سبب حکمرانوں کی طرف سے ان کے ماتحتوں پر ظلم و زیادتی۔ یاد رکھو، فتنوں کے یہ 3 بڑے اسباب ہیں۔ جہاں تک پہلے سبب کا تعلق ہے دین سے دوری، آج دیکھ لیں خود ہم اپنی دینداری، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، واقعہ یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی دینداری کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں دینداری ہمارے اندر نہیں ہے، دینداری کا ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ہم نے دینداروں والا لباس پہن لیا اور چند دین کے کام کر لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھ لیا۔ معاملات بے دینی والے، گھریلو زندگی بے دینی والی، اولاد کی تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں، ہمارے بازاروں میں دین کا کوئی اور شریعت کے احکام کا کوئی عمل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں، اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے جو احکام ہیں اس کا صرف نام ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی۔ آج نام کے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر حقیقت میں اسلام ہے، ایمان ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، یہ وقت ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنا جائزہ لیں۔ نماز، روزہ، تلاوت، دعائیں، دین کے اور اسلام کی یہ جو احکام ہیں، ہم اگر جائزہ لیں تو اس میں بھی حقیقت بہت کم نظر آتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے، ایک بہت کڑوی حقیقت ہے، اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آج جو کچھ بھی عمل کیا جا رہا ہے، یا تو
وہ رواجن ہیں یا ریاءن ہیں؟ الا ماشاء اللہ خالصتاً لوجہ اللہ بہت کم ہم عمل کرتے ہیں. رواجی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر رواجن ہے یا ریاءن ہے، دکھلاوا. ہر عمل میں تقریباً یہی حال ہے. الا ماشاء اللہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا تھا، اخلاص و مخلص دو بھائی تھے جن کا انتقال بہت زمانہ ہوا ہو گیا. بہرحال حدیث میں جو حضور نے پیشین گوئی دی تھی بہت ڈرنے کا مقام ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا. آقا نے فرمایا تھا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. نام کے مسلمان رہ جائیں گے. نام کے مسلمان دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار ہیں. لیکن کام کے مسلمان کتنے ہیں؟ ہم دوسروں کو نہ لے کے ہم اپنا جائزہ لیں. اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ اور حق تعالی کا وہ جو ارشاد جس میں حق تعالی نے اہل ایمان کو اسلام میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا، اس پر عمل کتنا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا، ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. حق تعالی نے اپنے وفادار بندوں سے ارشاد فرمایا، اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری عبادتیں بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہارے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارے اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہاری شادیاں بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا چہرہ بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا لباس بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارے شب و روز، تمہاری زندگی کے اوقات اور لمحات اسلام کے مطابق ہو. جیسے تم مسجد میں اسلام کو فالو کرتے ہو، بازار میں بھی اسلام کو فالو کرو. اگر تم مسلمان ہو تو صرف مسجد میں نہیں، ہر وقت اور ہر جگہ مسلمان ہو. آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، شورہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہوتا ہے نا، ہندوستان میں اتنے مسلمان مارے گئے، فلاں ملک میں اتنے مسلمان مارے گئے، فلاں ملک میں فلاں علاقے میں اتنے مسلمانوں کا نقصان ہوا. اقبال نے کہا، شورہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں ہے بھی کہیں مسلم موجود. مایوس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فکر دلانا چاہتا ہوں. اے کاش یہ فکر ہم میں کامل اور مکمل طور پر پیدا ہو جائے. ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں ایمان اور اسلام کہاں تک ہے، ہماری زندگی ایمان کے مطابق ہے یا نہیں، ہماری زندگی میں اسلامی احکام ہے یا نہیں. خدا نخواستہ اگر نہیں تو ہمیں اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے.
ورنہ کہیں ہم آقا کی پیشین گوئی کے مصداق نہ بن جائے جس میں فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے. قرآن کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. دیکھیے نا، رمضان گیا تو قرآن کی تلاوت بھی گئی، رمضان گیا تو بہت سو کی نمازیں بھی گئی، رمضان گیا تو وہ دعاؤں کا اہتمام بھی گیا، رمضان گیا تو وہ ذکر و اذکار کا اہتمام بھی گیا. ہم نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ ہم رمضان کا احترام تو کرتے ہیں، رحمان کے حکم کا احترام نہیں کرتے. لوگوں، ہم رمضان کے بندے نہیں، ہم تو رحمان کے بندے ہیں. ہم رمضان کے تابع نہیں، ہم رحمان کے احکام کے تابع ہیں. دین سے دوری فتنوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے.